محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ، عظمیٰ بخاری صاحبہ، صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ شہید محسن نقوی کے فن، شخصیت اور ذات کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میرے لیے ایک بہت ہی خوشگوار موقع ہے کہ مجھے آج محسن نقوی صاحب کی جو ہے وہ دن پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ کوئی پلان نہیں تھا، اللہ پاک نے شاید میرے نصیب میں آج یہ لکھا تھا کہ میں ان کو محسن انکل کہا کرتی تھی کہ میں کچھ باتیں جو میرے بچپن سے ریلیٹڈ ہیں، جب مجھے بھائی نے آ کے کہا کہ ہمارے یہاں ایک تقریب ہو رہی ہے محسن نقوی صاحب کے لیے، میں صبح سے چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ نکلی ہوئی تھی، سارے دن کی ایکٹیویٹی کے بعد اس وقت لٹرلی بھوک پیاس سے بھی سارا دن گزر جاتا ہے، کھانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو میں ایک میگدن بھی مجھے فیل ہو رہا تھا، تو میں نے میٹنگ کری تھی اپنے آفس کی۔ جب میں نے محسن نقوی کا نام لیا تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ جن کو سن سن کے جوان ہوئی تھی، ان کو ان کے بارے میں اگر آج بات کرنے کا موقع ملا ہے تو میں اس کے اوپر گفتگو نہ کروں اور گھر چلی جاؤں۔ محسن انکل کے میرے والد صاحب کے ساتھ، چونکہ ناصر انکل بھی یہاں بیٹھے ہیں، یہ بہت میرا بیک گراؤنڈ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ضلع شیخوپورہ میں میرا بچپن جب تھا تو ہمارے یہاں محسن انکل جو ہے وہ صبح 7 بجے پڑھا کرتے تھے اور شان حسین میں، اور مجھے یاد ہے کہ صبح صبح سب سے پہلے اٹھ کے جو ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے امام بارگاہ پہنچنا ہے اور میں نے سب سے آگے جا کے بیٹھنا ہے، چونکہ محسن انکل مجھے نظر آنے چاہیے۔ جس ایک وجدان کے ساتھ، جس ایک کیفیت کے ساتھ وہ مجلس فرمایا کرتے تھے، وہ یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ سننے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ خاص طور پہ مجھے ابھی جب ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ جب وہ یوں کر کے اور اوپر دیکھا کرتے تھے نا، تو جب ان کا کوئی جو آخری مصرع بہت وہ ہوتا نا، تو جب وہ یوں کر کے اور اوپر دیکھا کرتے تھے تو وہ ایک ایکسائٹمنٹ کا وہ لیول ہوتا تھا اس وقت کہ اب یہ بہت بڑا جملہ ہے جو منہ سے آنے والا ہے، اور ہم اس کا انتظار کیا کرتے تھے۔ میرے لیے ویسے آج تکلیف دہ ہے یہ دیکھ کر کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کی شہادت پہ یہ تقریب ان کے شایان شان نہیں تھی۔ ان کے لیے ایک بڑی تقریب کا اہتمام ہونا چاہیے تھا۔ ان کے لیے وہ ایک بڑے شاعر تھے، حماد اہل بیت ان کو کہا جایا تھا، اور جس طرح سے انہوں نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے اس کے بعد کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ اتفاق ہے کہ ابھی کل پرسوں جب میں جا کے گھر، تو مجھے 13 رجب تھی، تو مجھے جب موقع اب بھی کبھی ملے کہ مجھے کس کو سننا ہے، اگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے کسی کو سننا ہے، تو یا وہ پہلے محسن نقوی صاحب پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں، یا سبط جعفری صاحب کو سننا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو سنوں جن سے ایک بہت ہی ایک اٹیچمنٹ فیل ہوتی ہے، اور جو ان کی شاعری ہے وہ شاید ہی کبھی دوبارہ ہمیں سن پائے۔ عقیل کو میں نے سنا ہے 1-2 بار، چھوٹا ہے، بھائی ہے میرا، لیکن اس کو آنکھیں بند کر کے سنو تو لگتا ہے کہ محسن انکل بول رہے ہیں، لیکن محسن نقوی ایک ہی تھے، وہ اللہ پاک نے ایک ہی جو ہے وہ بنائے تھے۔ اور مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے اور شام کا ہی وقت تھا، جب یہ خبر چلی کہ ان کو جو ہے وہ گولیاں ماری گئی ہیں، تو یا میں بہت روئی تھی اپنے والد صاحب کی وفات والے دن، یا میں اس دن بہت روئی تھی جس دن میں نے محسن نقوی صاحب کے بارے میں بہت دعا مانگی کہ پروردگار ان کو زندگی دے دے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ وہ پروردگار ہے، اس کی وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، اس نے ایک دن رکھا ہے جس پہ اس نے لے جانا ہے۔ لیکن ایک بات تو اس کے بعد طے ہے کہ وہ جو ایک شوق تھا نا، وہ جو ایک بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ میں سننے جایا کرتی تھی، وہ کم ہو گیا اس کے بعد۔ مجھے جو ٹھیک ہے مجلس میں جاتے ہیں ہم، پرسہ بھی دیتے ہیں، ایک عبادت بھی ہوتی ہے، لیکن ایک وہ جو بچپن کا ایک شوق تھا، جو ایک لڑکپن کی ایک وہ، اور میں نے بائی دا وے میں نے بھی اپنی ینگ ایج میں پتہ نہیں شاید محسن انکل کو سن کے میں نے بھی کچھ شاعری واعری کرنے کی کوشش کی تھی، اور ایک چھوٹی سی ڈائری بھی بنائی تھی۔
لیکن اللہ کے فضل سے جس دن میری شادی ہوئی میرے گھر والوں نے سب سے پہلے وہ ڈسٹ بن میں وہ ڈالی کہ اس کو تو فارغ کریں اس ڈائری کو. سو وہ مجھے میں سمجھتی ہوں کہ اردو زبان سے شغف اور اگر شاعری میں کوئی انٹرسٹ پیدا ہوا تو وہ محسن انکل کو سننے کے بعد تھا. وہ بہت بڑی شخصیت تھے اور اللہ پاک نے, آپ کو یاد ہے وہ ان کا وہ بھی مجھے اب ایگزیکٹلی تو یاد نہیں ہے مصرع جو وہ ہمیشہ اپنی جو ہے وہ شہادت کے بارے میں بھی جب وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے لے جانا اس وقت, اس حوالے سے بھی ان کے کچھ مصرعے اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں, لیکن وہ جیسے علی علی کرتے اٹھتے تھے ویسے علی علی کرتے دنیا سے چلے گئے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ محسن نقوی صاحب کے لیے ایک کسی بہت اچھے اعزاز کی بات ہونی چاہیے, کسی ایک بہت اچھے تقریب کا اہتمام ان کی شان میں ضرور ہونا چاہیے. اور اگر آج یہ تقریب تھی تو عقیل کو خود بھی یہاں ضرور ہونا چاہیے تھا. میں فیل کرتی ہوں کیونکہ میری بھی ایک اٹیچمنٹ میرے والد صاحب کے ساتھ بہت اس طرح رہی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم محسن انکل کے تو بہت سارے بچے ہیں مجھ طرح کے جو عقیل اکیلا نہیں ہے, ہم سب بھی ان کو جو ہے اپنے والد کی جگہ سمجھتے ہیں. لیکن اگر اولاد جو ہے والدین کے جانے کے بعد ان کے مشن کو آگے بڑھا سکے, ان کی بات کو آگے بڑھا سکے. مجھے نہیں معلوم کہ عقیل خود اچھا لکھتا ہے یا نہیں, وہ یا ابھی تک میں نے تو جب بھی سنا ہے بہت اچھا لکھتا ہے, ظاہر ہے محسن نقوی کا بیٹا ہے اس کو بہت اچھا لکھنا چاہیے. لیکن میں نے اس کو بھی جب میں بتا رہی ہوں کہ میں 13 رجب کا جب میں سن رہی تھی تو مجھے ایک کلپ ملا ٹک ٹاک پہ اور مجھے آواز سے ایک دم سے وہ لگا کہ میں نے بہت غور سے دیکھا, مجھے لگا کہ محسن انکل تو نہیں ہے, آواز ویسی ہے. اور پھر میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ عقیل ہے اور وہی اس کے وہ لمبے لمبے بال ہیں انکل کی طرح کے. میں نے اس کو بہت پہلے دیکھا تھا جب وہ شیخو پورہ میں پڑھنے آتا تھا, اس وقت بھی علی مسجد کے اندر میں نے اس کے 1-2 محرم سنے ہوئے ہیں. اور لیکن میں بہت روئی تھی اس کو سننے کے بعد بھی, چونکہ میں نے اس دن محسن انکل کو بہت بہت مس کیا تھا. عقیل کو اللہ میاں زندگی دے, اللہ پاک اس کے جو اس کے لکھنے میں, اس کے الفاظ میں وہ طاقت اور وہ تاثیر لے کے آئے جو اس کی میراث ہے. اور لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروں گی اور محسن نقوی صاحب کے لیے ایک اچھا اور عالیشان قسم کا جو ہے وہ پروگرام ترتیب دیں گے. اور میں یقیناً یہ بھی کوشش کروں گی کہ ایک اچھا جو سرکاری اعزاز ہے وہ بھی محسن نقوی صاحب کے لیے جو ہے وہ کیا جا سکے. بہت بہت مہربانی دی, شکریہ. محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ نے جس سلیقے سے محسن نقوی کی ذات کے حوالے سے اپنی جذبات اور احساسات کا اظہار کیا وہ لائق تحسین ہے. میں چونکہ ماحول اور حالات کے مطابق کوئی بندہ, میڈم ایک لمحہ صرف کھڑے ہو. میڈم موجودہ پنجاب حکومت میں, وفاقی حکومت میں میڈم کا اپنا ایک نام, مقام, مرتبہ, طاقت اور ان کی شخصیت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح مختلف شخصیات کے نام سے مختلف شاہراہوں کو منسوب کیا جاتا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح بی بی نے کہا کہ ان کے لیے میں کوئی اچھی پروقار تقریب کا اہتمام یا سرکاری اعزاز کی بات, تو میں یہ سمجھتا ہوں لاہور کی یا سرزمین پاکستان کی کسی شاہراہ کو محسن نقوی کے نام سے منسوب کیا جائے. اور بی بی اگر اس پر کوشش کریں گی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی محنت ثمرور ہوگی. اور یہ میں مطالبہ تو نہیں ہے, یہ عرض ہے میڈم کے لیے کہ وہ اس پر ضرور کچھ سوچیں گی. بہت شکریہ آپ حضرات کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ.